and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أرسل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تم مہربانی کرو اہل زمین پر، تم مہربانی کرو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش شریف پر. سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور اس ماہ مبارکہ مقدسہ رمضان المبارک کے سب سے پہلے جمعے میں شریک ہونے والے تمام نورانی و عرفانی مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اس مبارک مہینے کی مبارکبادی. اللہ ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی عظمت اور رفعت اور اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی ناقدری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس مہینے کی تمام برکتیں، سعادتیں
آپ سب کو میسر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ اور پارہ نمبر 2 کی آیت ہے۔ اس میں نے 2 مکمل آیت اور 1 آیت کا شروع کا حصہ کچھ پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مسائل اور ان کی فرضیت اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مسائل اور خصوصیت کو بیان فرمایا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ روزہ ہر امتی پر، ہر نبی پر کسی نہ کسی طریقے سے رائج رہا، اور ہر امت نے روزہ رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور کسی کا روزہ سب کچھ کھا پی لینے کا بھی ہوتا ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو روزہ عطا فرمایا وہ کیوں عطا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرماتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض اس لیے قرار دیا کہ تمہارے سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس روزے کی برکت سے تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، کہ تم شاید تم جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یعنی گناہ والی زندگی چھوڑ کر کے اللہ والی زندگی گزارنے والا بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اسے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ وہ فضیلت اور برکت والا مہینہ، وہ عظمت والا مہینہ، کہ اسی مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا، تورات بھی اللہ نے اسی مبارک مہینے رمضان میں نازل فرمائے، انجیل بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی مبارک مہینے میں نازل فرمائے، زبور کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے میں نازل فرمایا، صحف نوح اور صحف ابراہیم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی مبارک مہینے میں نازل فرمایا۔ پھر یوں فرمایا کہ رمضان اور قرآن کا بڑا خاص نسبت ہے، رمضان قرآن میں اور قرآن رمضان میں۔ رمضان کی عظمت ہمیں قرآن نے بتائی، اور قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں نازل ہوا۔ معلوم یہ کہ دونوں کی نسبت برابر ہے، یعنی کہ قرآن کو رمضان سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور رمضان کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ انسان کو فلاح و بہبودی دلانے کے لیے آیا ہے، کامیابی دلانے کے لیے آیا ہے۔
رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا تاکہ انسان آج تو دنیا سائنس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ہر انسان اسلام کا کوئی سبجیکٹ لیتا ہے اور آئنسٹائن کے فارمولے کو مطابق اور فزکس کے فارمولے کے مطابق اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اسلام کا حکم صحیح ہے کہ نہیں, یہ اسلام کا حکم صحیح نہیں. یاد رکھیے گا اسلام کوئی سائنس کا مذہب نہیں, مگر ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کوئی سائنس بھی اسلام کو جھوٹا قرار دیتی ہے. چھپ مار کر کے وہی آتا ہے کہ ہاں یہ مسئلہ بڑا اچھا ہے. آج دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں, بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیلتھ کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں وہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ مسلمان اگر یہ روزے کو صحیح انداز میں رکھ لے تو ہزاروں بیماریوں سے نجات مل جائے. رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے عنایت فرمایا تاکہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی حاصل کریں اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی حاصل کریں. دنیاوی اعتبار سے کہ ہماری صحت اچھی ہو جائے, ہماری صحت اچھی ہو جائے, ہمارے جسم کا جو فاضل اور زائد چربی ہے وہ پگھل کر کے ہماری خوراک مل کر کے وہ جو ہے راستے سے نکل جائے اور انسان کو بڑی بڑی مہلک امراض سے یہ رمضان بچاتا ہے. میرے عزیز ساتھی, رمضان مبارک کا مہینہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے 3 حصے ہیں, اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ من النیران. یہ پہلا مہینہ رحمت کا, یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا آنکھ سے خلاصی کا عشرہ ہے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر ایک انسان کسی ایک انسان کو ایک کھجور کے دانے سے افطار کرائے, روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ افطار کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیے, آپ کو پتا چلے گا. میرے ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ ناہلہ فرماتی ہے 2 مہینے گزر جاتے تھے, ہمارے گھروں میں آگ نہیں چلتی تھی, ہمارے گھروں میں کھانا پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. ہم تو روزے جو اگر رکھتے تھے تو کھجور کھا لیا کرتے تھے, پانی پی لیا کرتے تھے. پھر کھجور کی اس وقت ہمیں اہمیت کا پتہ چلا جب کھجور بھی ختم ہو گیا. کھانے کو کھانا تو دور کی بات ہے, کھجور بھی میسر نہیں, ہم پانی سے ہی ہم روزے رکھ رہے ہیں اور پانی سے میں اور پانی ہی افطار میں. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ یوں لکھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بھی 4 دن کا فاقہ ہے, رمضان مبارک کا مہینہ گزر رہا ہے. حضرت علی وہاں سے کچھ مزدوری کر کے تھوڑے سے آٹا لے آئے, اتنا لے آئے کہ اس سے 4 روٹیاں بن سکتی تھی. انہوں نے 4 روٹیاں بنائی اور رات روٹیاں دسترخوان میں لگا کر کے افطاری کرنے کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرنے لگے. ذرا قرآن کا اسلوب بھی دیکھو, قرآن ادھر جو ہے رمضان کی فضیلت کو بیان کرتا ہے, ادھر مسائل کو بیان کرتا ہے. بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر جو ہے اس آیت کو لے آتا جس کا تعلق اللہ سے مانگنے سے ہے, دعا سے ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے مسلمانوں, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں او بندوں میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنا نہیں چاہتا، میں تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، میں تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے سہولتیں پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے نرمی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ ارادہ کرتا ہے بندے کے ساتھ آسانی کا۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی تنگی میں انسان کو نہیں ڈالتا۔ وہی اللہ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں او میرے بندے، جب تو میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسے سوال کرتا ہے تو سمجھ لے کہ میں تیرے جانب تک سے بھی زیادہ قریب، میں شارک سے بھی زیادہ قریب۔ ارے دوسرے لوگ تو آمین بعد میں کہتے ہیں، تمہاری دعا کو سب سے پہلے اللہ سن لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے حکم دے دیا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ذرا اپنی عبادتوں سے فارغ ہو کر کے امت محمدیہ کے دعاؤں میں آمین کہنا شروع کر دو۔ اللہ نے مچھلی کو پانی میں رہتے ہوئے کہا کہ مچھلیاں پانی میں رہتی ہے برد و شجر، مچھلیاں پانی میں رہتی ہے برد و شجر، نیک عالم کو دعا دیتی ہے شام و سحر۔ یعنی کہ جب صبح کو افطاری، جب شام کو افطاری میں بیٹھو تو دعا کرو، وہ مچھلیاں بھی تمہارے لیے آمین کہتی ہیں، درخت کے جو ہے چرند اور پرند بھی آمین کہتے ہیں، زمین پہ چلنے والے جانور بھی تمہاری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ اور جب سحری کے لیے اٹھ جاؤ تو ذرا تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر کے مصلی بچھا لو، تھوڑا گرم گرم آنسو اللہ کے سامنے گرا دو، اور گرا کر کے اللہ سے کہو اے اللہ میں دنیا کا بڑا ستایا ہوا ہوں، اے اللہ میں بڑا مجبور ہوں، اے اللہ میرے جسم میں طاقت میں صلاحیت نہیں، اے اللہ میں جسمانی اعتبار سے بھی کمزور، مالی اعتبار سے بھی کمزور، اے اللہ میں دنیا کے سب سے ناکارہ انسان ہوں، مگر میں تیرا بندہ ہوں، جب تو میرا اور میں تیرا تو پھر مجھے دنیا کی کوئی طاقت سے ڈر نہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم پکے اور سچے مومن بن جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے رمضان اسی لیے ہمیں عنایت فرمایا کہ ہم ایک نمبر کے مومن بن جائیں، مومن بن جائیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف ہے رمضان کی فضیلت اور ایک طرف روزے کے مسائل، بیچ میں اللہ نے دعا بلا کر کے امت کو جوڑ دیا اور کہا کہ روزے بھی رکھو، مگر اللہ سے لو لگانے کا سب سے آسان طریقہ ہے اللہ سے مانگنے سے بچاؤ۔ یہ آپ کو بتا رہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 4 دن سے بھوکی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کر کے تھوڑا سا کھانے کا سامان لے آئے، آٹا لے آئے، ماں فاطمہ الزہرا نے روٹیاں پکائی، اتفاق سے وہ 4 روٹیاں بنی، 2 حسنین کریمین کے حصے میں آئی اور ایک حضرت علی کے اور ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابھی دعا کر رہے ہیں، افطاری کا وقت قریب ہے، دونوں بچوں نے اپنے روٹیاں سنبھالی، حضرت علی نے اپنی روٹی، ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے روٹی کو اٹھاتی ہے، اپنے آنچل سے اپنے دوپٹے کے کونے سے باندھ لیتی ہے، اور باندھنے کے بعد انتظار کرتی ہے کہ اذان ہو جائے۔
حضرت علی پوچھتے ہیں اے فاطمہ کیا بات ہے یہ روٹی تم نے کیوں مانگ لی کیا عشاء کے بعد کھاؤ گی تراویح کے بعد کھاؤ گی یا اور کوئی معاملہ ہے میرے یارو آج دنیاوی دولت پر گھمنڈ کرنے والوں آدھا افطاری کھا کے آدھا نالی میں ڈالنے والے مسلمانوں آدھے کھاتے ہو آدھے باہر پھینکتے ہو ذرا سوچو جس نبی کے لیے جہان کو سجایا گیا اس کی بیٹی 4 دن سے بھوکی ہے ماں فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو گر گیا روتے ہوئے کیا کہتی ہے میرے شوہر محترم میرے سامنے گرم گرم روٹی ہے میں روٹی کھانا چاہتی ہوں مگر مجھے میرے پیارے ابو یاد آ گئے پتا نہیں میرے ابو کو بھی روٹی روٹی ہے کہ نہیں ملی ہے اس لیے شوہر محترم آپ لوگ افطاری کیجیے میں ابو کے ساتھ جا کے افطاری کروں گی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس روٹی کو لیتی ہے دوڑتے دوڑتے اپنے ابا کے گھر جاتی ہے دروازہ بجاتی ہے اندر سے دروازہ کھلتا ہے میرے آقا نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام لیا مسلمانوں بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں بیٹی پیدا ہو جائے تو اپنی بیوی کو ستانے والوں ہم بہت سارے کیس ایسے جانتے ہیں کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے شوہر اپنی بیوی سے بات کرنا بند کر دیتا ہے بیٹی پیدا ہو گئی طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے بیٹی پیدا ہوئی تو کہتے ہیں تیرے پیٹ میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں مسلمانوں ماں کا پیٹ کوئی کارخانہ نہیں ہے بیٹا اور بیٹی بنانے کا بیٹا اور بیٹی تو اللہ دیتا اور اگر تم ظلم کر رہے ہو اپنی عورت پر تو سمجھو کہ تم اللہ کی تقدیر پر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے اللہ کی قدرت کو تم چیلنج کر رہے ہو ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کو 4 بیٹیاں آج جو دنیا میں لوگ حسنی اور حسینی لکھتے ہیں کہ ہم سید ہیں ہم حسنی ہیں ہم حسینی ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے ہی رشتہ چلا ہے بیٹے نہیں تھے اللہ کے نبی اللہ کے نبی کو بیٹا نہیں تھا بیٹیوں سے رشتہ چلا ہے اور آج تک حسنی اور حسینی کا رکان دنیا میں ہے اس لیے مسلمانوں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو فخر کرنا کہ تمہیں اللہ نے جنت میں جانے کا آسان راستہ دنیا میں دیا بہرحال ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر گئے باپ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے اسٹائل کیوں آئی کبھی آتی نہیں کہ ابا جان آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے قریب ذرا بیٹھیں میرے آقا نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب بیٹھایا پھر جلدی سے وہ پلو سے روٹی کھولی اور کھولنے کے بعد بیٹی کہتی ہے ابا جان میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں اپنے ہاتھ سے آپ کو لقمہ بنا کے کھلاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی لقمہ بنا کے کھلاتی ہے روتی جاتی ہے ادھر باپ بھی رو رہا ہے بیٹی بھی رو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی تو کیوں رو رہی ہے تو فاطمہ الزہرا کہتی ہے ابا جان 4 دن کے بعد یہ روٹی ملی تھی میں کھانے کے لیے بیٹھی تو مجھے خیال آیا کہ آپ کو بیٹی کے لیے اس لیے میں لے کے آ گئی اے ابا جان مجھے بھی بھوک لگی ہے آپ کو بھی بھوک لگی ہے اس لیے آدھی آپ کھاتے کھائیں گے آدھی میں کھاؤں گا اسی لیے مجھے جو یہ ستا رہا ہے کہ کاش میں پوری روٹی آپ کو کھلا سکتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے میں رو رہی ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی
یہ آج 5واں دن ہے کہ ہم نے کوئی روٹی نہیں کھائی، کوئی کھانا نہیں کھایا، بس پانی پہ گزارا چل رہا ہے، صرف پانی پہ گزارا چل رہا ہے۔ اے میرے بھائیو مسلمانوں، اس مبارک مہینے میں اللہ نے آپ کو ہمیں اتنی نعمتیں عنایت فرمائی، پھر ہم رمضان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر یہ آپ مت سمجھیے گا کہ اللہ کے نبی کوئی مجبور تھے، اللہ کے نبی پر دولت نہیں آ سکتی تھی، نہیں، اللہ نے تو کہا تھا اے میرے پیارے حبیب آپ اشارہ کرو یہ احد کا پہاڑ میں سونے کا بنا دوں۔ مگر میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ نہیں، مجھے دولت نہیں چاہیے، میں ایک وقت کھانا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کا شکر ادا کروں، ایک وقت بھوکا رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں صبر کر کے صابرین کے صف میں چلا جاؤں۔ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا بھی مہینہ ہے، شکر کا بھی مہینہ ہے، شکر کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دولت میں اضافہ ہو جائے، ایک بلڈنگ کے بجائے دوسری بلڈنگ بن جائے، پہلے ایک بلڈنگ کا شکر ادا کرو، اللہ دوسری بنا دے گا۔ اب اگر دل میں ہائے 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 یہ نہیں وہ نہیں، ہمیشہ شکایت تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ایسے بندے کے گردن کو موڑ دیتا ہے اور کہتا ہے تو ایک نمبر کا ناشکرا ہے، تجھے میں نے اتنا دیا مگر تجھے شکر نہیں آیا، اس لیے جا تیری نعمتوں کو میں چھین لیتا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ مبارک مہینہ اس میں بھی آیا تاکہ ہم صبر کریں، نعمتیں کھائیں تو اللہ کا شکر بجا لائے، اور جب بھوک لگے، پیاس لگے تو ہم صبر کریں تاکہ اللہ عرش پر دیکھ کر کے مسکرا کے فرشتوں سے کہے، او فرشتے، تم نے یہ کہا تھا کہ اس انسان کو پیدا مت کرو، دیکھو ہم نے اس انسان کو پیٹ لگا دیا ہے، بھوک ستا رہی ہے، اور دیکھو میں نے پیاس کی شدت کو بھی بڑھا دیا ہے، اور میں نے جو دھوپ کی شدت کو بھی بڑھا دیا ہے۔ دھوپ سے انسان پریشان ہوتا ہے، پیاس کی شدت لگتی ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے، حلق پر کانٹے آ جاتے ہیں، وہ انسان چاہتا تو اپنا پیر دھوپ میں پھینک کر کے چھپ کر کے پانی پی سکتا تھا، وہ انسان چاہتا تو کہیں جا کر کے چھپ کر کے کھا سکتا تھا، مگر انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، نہیں کھاتا۔ اللہ فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے، او فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے ہیں، بھوک ستا رہی ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیاس کی شدت سے اس نے حلق کو کانٹا بنا دیا ہے، مگر وہ پانی پیتا نہیں ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ جاؤ فرشتوں، میں ان بندوں سے راضی ہو گیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ایسے بندوں کو میں جنت عطا فرماتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام اتنی تکلیفیں اٹھاتے ان کے پاس دولت نہیں تھی؟ آئیے لگے ہاتھ بتاتا چلو، حضرت ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ خود فرماتی ہے 2 مہینے تک چولہا نہیں، 2 مہینے تک دانا پانی نہیں، 2 اسودین سے بخاری کی حدیث ہے، 2 اسودین سے زندگی گزر رہی ہے، یعنی 2 کالی چیزیں، کھجور بھی کالا، پانی کا کلر بھی کالا، کھجور کھا لو، پانی پی لو، زندگی آگے بڑھاؤ۔ وہی ماں خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ اکٹھا پورے خرچہ 12,000 دینار کو ایک تھیلی میں بھر کر کے بھیج دیا۔ 12,000 دینار جانتے ہیں کئی ملین ہو گئے آج کے دور میں۔ لانے والے آگے نشتر کیا، ماں عائشہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ امیر المؤمنین نے آپ کے خرچے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ نے چادر اس کے اوپر ڈال دی کہ میرے آنکھوں کے سامنے دولت مت لے کے آؤ، میں ایسی دولت دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اور پھر غلام سے کہا، اپنی باندھی سے کہا، جاؤ مدینے میں اعلان کر
مدینے میں اعلان کر دو کہ آج جو ہے جس کی جتنی ضرورت ہے آ جاؤ، آ کے لے کے جاؤ۔ مگر اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں آتا تھا۔ آج تو آپ مانگنے والے کو 1 کروڑ دے دے، کل پھر مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ان کی عادت بن گئی ہے، ان کی ضرورت اسے مانگنے میں مجبور نہیں کر رہی ہے، ان کی عادت بنوا رہی ہے۔ اور مالداروں کی یہ کمی ہو گئی کہ مالدار اپنے حساب کتاب سے زکات نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، دونوں جگہ پہ جھول چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے شام تک وہ ساری دولت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے بانٹ کے ختم کر دی، اور خود روزے سے تھے، ان کو افطاری کا سامان گھر میں میسر ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ کرام کے روزے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ سے میری بہت ہی عاجزانہ گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے میں جہاں آپ اپنے لیے بے شمار نعمتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہیں غریبوں کے لیے بھی خیال رکھیں، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے خیال رکھیں، پروفیشنل مانگنے والوں سے بچیں۔ جو لوگ پروفیشنل مانگنے والا ہے ان کی زندگی ایسے ہی گزرتی ہے، ان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور وہاں پر زکات کی رقم ادا ہوگی یا نہیں، وہ بھی ایک سوال ہے۔ آپ کے دروازے میں اگر کوئی مدرسہ والا آتا ہے تو آپ کبھی بھی اس کو حقیر نہ سمجھیں، اس لیے کہ مدرسہ والا کبھی اپنے پیٹ کے لیے نہیں مانگتا، وہ ہماری ضرورت کے لیے مانگتا ہے۔ اگر مدرسے والا پڑھا لکھا کر کے ہمیں نہ بناتا تو آج میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ اگر ہمارے امام صاحب کو نہ بناتے تو وہ قرآن آپ کو تراویح میں نہیں سکھا سکتے۔ اگر آپ کے مؤذن صاحب کو مدرسے والے مان کر کے نہ پڑھاتے تو آج آپ کی مسجد میں اذان دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اگر مدرسہ والا آپ کی مسجد میں، آپ کے دروازے پہ، آپ کی دکان پہ آتا ہے، اور آنے کے بعد آپ کے اگر دل کے کسی کونے میں بھی آپ کا میل آ جاتا ہے، یہ تو ایسے ہی مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو اپنے ایمان کا جنازہ پڑھیے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ کی دولت اور مدرسہ محتاج نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی 1 روپے نہ دے تب بھی ہندوستان کے پورے مدرسے چلیں گے۔ اللہ چلاتا ہے، چلاتا رہے گا۔ اس دین کا حافظ اللہ ہے، اس دین کا محافظ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی غریبوں سے کام لے لیتا ہے، کبھی بادشاہوں سے کام لے لیتا ہے۔ کسی زمانے میں اللہ نے بادشاہوں کو یہ توفیق دی تھی کہ وہ بیٹھ کے قرآن حفظ کیا کرتے تھے۔ آج کا زمانہ ہے کہ غریب بچے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ پھر زمانہ پلٹے گا، پھر آئے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ 2-4 مہینہ پہلے ہمارے ہندوستان میں بھی ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن، ایک اللہ کا ولی کسی ملک کا سفیر بن کے آیا تھا، اور یہاں آ کر کے پورے دورہ کر کے گیا۔ اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے، اب دیر نہیں ہے۔ اللہ پتہ نہیں کب کس سے دین کا کام لے لے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر آپ کے یہاں کوئی چندہ کے لیے مدرسے والے آتے ہیں، اس کو کبھی بھی حقیر مت سمجھیے گا۔ ہاں، اللہ نے اگر توفیق دی تو دے دیجیے، ورنہ کہیے السلام علیکم حضرت، آگے جائیے، میرے پاس ابھی فی الحال موجود۔ اچھی بات ہے، چاہے وہ ایران کا ہو یا کوئی اور۔ میرے حال رمضان المبارک ایک بڑا پاکیزہ مہینہ گزر رہا ہے، اور ہم سب کو اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ فلسطین کے مسئلے کا حل فرمائے۔ ایسے ایک دعا اور کیجیے گا کہ اس مبارک مہینے کی بے عزتی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ 10-15 سال پہلے جب روڈوں سے گزرتے تھے تو اچھے پردے ہوٹلوں کے سامنے آ جاتا تھا، یا تو مسلمان ہوٹل کھولتے نہیں تھے، یا پھر کھولتے تھے تو پردے ڈال دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ مجبور لوگ ہوتے ہیں، شوگر کا پیشنٹ ہے، بی پی کا پیشنٹ ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، وہ لوگ مجبوری میں روزہ نہیں رکھتے تو چھپ چھپا کے کھا لیا کرتے تھے۔ گناہ تو ہے، مگر چھپ کے کر رہا تھا۔
آج چوری اور سینا زوری آ گیا. میرا پیاری کیا کر رہا تھا. آج میں فجر میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا, دیکھا چائے کی دکان چلانے والا بھی مسلمان, ماشاءاللہ سر پہ تاج بھی ہے, اور پینے والے تقریباً 90% مسلمان سر پہ تاج پہن کے چائے. کیا کہیں ان کے اوپر, چہلوں کا فاتحہ نہ پڑھے تو اور کیا پڑھے. ایسے مسلمانوں کے اوپر فاتحہ پڑھنا لازم ہے کہ ان کے اوپر 3واں 10واں 20واں 40واں برسی سب مناؤ. ایسے مسلمانوں سے ہم پریشان ہیں بھائی. مسلمانوں کو کسی اور نے نقصان نہیں پہنچایا, مسلمانوں نے نقصان پہنچایا. آج اگر آفیسز میں ہمارے نوجوانوں کی داڑھیاں نوچی جاتی ہے, روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ملتی, وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے نہیں ملتی. وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ لوگ بھی مسلمان ہیں, ٹوپی پہن کے چائے پی رہے, ٹوپی پہن کے سگریٹ پھونک رہے, ٹوپی پہن کے بیڑی کا سٹا مار رہے. تم کون سا مسلمانوں کے آفس میں آ کے روزہ رکھو گے؟ ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا, ایسا لوگ اگر کہیں پہ مل جائے اسے ادب سے نہیں بلکہ کہیں اس کو سختی سے کہ یا تو روزہ رکھ, ورنہ یہ سر سے ٹوپی اتار, اور اتار کر کے جہاں جانا ہے وہاں جا. ایک طرف تو ہم سر پہ ٹوپی پہن کر کے دکھاتے کہ ہم مسلمان ہیں, اور پھر کھلے عام بیڑی سگریٹ چائے سے ہم اس مہینے کی بے عزتی کر کے مسلمانوں کو جو ہے بے عزت کرنے کا کام کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. طبیعت تو چاہے کہ کچھ مسائل بیان کرتا, روزے کس سے ٹوٹتے ہیں کس سے نہیں ٹوٹتے, مگر وقت کیونکہ ہو چکا ہے اس لیے روزے کے موٹے موٹے مسائل کسی بھی مسجد کے امام سے کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیں, روزہ رکھیں. ایک بات صرف بتا دوں کہ اگر کسی وجہ سے طبیعت خراب ہو جائے, اس میں اگر آپ انجیکشن لیتے ہو روزہ نہیں ٹوٹتا. گولی مت کھانا, صرف مت پینا, انجیکشن لے کر کے اپنا کام چلا لینا, تو انشاءاللہ آپ کا روزہ بھی ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے, شوگر والے شوگر ڈاؤن ہو جائے گا کر کے روزہ مت چھوڑیے گا. شوگر ڈاؤن روزہ رکھنے سے نہیں ہوتا, بلکہ اور شوگر ٹھیک ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.